کہ حضرت مہاتما جو بدھ تھے یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا۔ اور اسی طرح یہ ہندو مت کا جو 3 کتابیں ہیں وید، ان کے حوالے سے جو ان کے 1-2 نام گنے جاتے ہیں بڑے محترم، تو حضرات علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو اولو العزم من الرسل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیات جنہیں اللہ رب العالمین یہ عظمت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آگ آ جائے، پانی آ جائے، دشمن آ جائے، بادشاہت کا فیصلہ آ جائے، جس طرح کے معاملات ہو جائیں، جو محفوظ رہے اللہ کے حکم سے، اسے اولو العزم من الرسل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اعلان کے حوالے سے اللہ کے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اولو العزم من الرسل، پھر ان 313 میں سے 5 حضرات وہ ہیں جنہیں قرآن نے لقب دیا، اللہ نے لقب دیا اولو العزم من الرسل۔ اس میں حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، جی ماشاء اللہ، حضرت موسیٰ ہے، جی جی، اور حضرت عیسیٰ ہے، اور تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام مفتی سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں، اسلامی ممالک میں جا کے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ریسرچ کر چکے ہیں، وہ اپنے خطابات کر چکے ہیں، اور اس ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکے ہیں، بیعت حاصل کر چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج ایک انتہائی اہم ٹاپک پر۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں 2 مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جن کا ایک نبی اور ایک رسول۔ عام آدمی کو نہیں پتہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم آج معلومات لیں گے جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر، بڑا سادہ سے الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی کا جو گہرائی ہے وہ عام آدمی کو نہیں پتہ۔ مختصر سے ہمیں ان کے معنی بتا دیجئے اور تھوڑی سی اس پر تفصیلات اور روشنی ڈال دیجئے کہ کتنے رسول تھے، نبی کتنے تھے، رسول کب آئے، نبی کب آئے، ان کی ترتیب اللہ پاک نے کیسے رکھی تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ سوال ہے اور ماہ ربیع الانور شریف ہے۔ جی بالکل۔ نبی یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ ہے نابا ینبع سے، جو اللہ کی توحید کے بارے میں آ کے امت کو اور انسانیت کو بتائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 3 مسائل بنیادی ہیں جو ہر اللہ کے نبی نے بتائے۔ جی، اللہ کی توحید ذات کے حوالے سے، اللہ ایک ہے، ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ کے صفات کے بارے میں، جی، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ جی یہ ساری صفات ہر اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جی بالکل۔ کیونکہ نبا کا معنی ہے بیانہ، تو نبی اس کو کہتے ہیں، ذات مقدسہ کو کہتے ہیں جو آ کے خبر دے، بتائے۔ جی بتائیں۔ اب جس کے بارے میں اللہ کا نبی بتاتا ہے اس میں پہلے مسئلے کا نام ہے اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید، ذات کے حوالے سے بھی کہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ صفات کے حوالے سے بھی فلاں صفت، فلاں صفت، فلاں صفت، فلاں صفت، فلاں صفت، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، قادر بھی ہے، یہ ساری صفات۔ جی بالکل۔ رسول رسالت سے ہے۔ رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اچھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا پیغمبر۔ جی بالکل۔ رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر۔ اب پیغمبر کی تعداد یعنی حضرات رسل کی تعداد، رسالت کی تعداد، وہ تو بالکل یقینی ہے کہ 313 حضرات۔ سب سے پہلے جو اعلان کے حوالے سے اللہ کے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اولو العزم من الرسل، پھر ان 313 میں سے 5 حضرات وہ ہیں جنہیں قرآن نے لقب دیا، اللہ نے لقب دیا اولو العزم من الرسل۔ اس میں حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، جی ماشاء اللہ،
حضرت موسیٰ ہیں جی جی اور حضرت عیسیٰ ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کو بھی عقیدے کے حوالے سے یقینی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اولو العزم من الرسل 5 ہیں اور 5 کے نام پر بھی اتفاق ہے، اور کل ان حضرات کی تعداد 313 ہے۔ اب انبیاء کتنے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش۔ آج کی تحقیق کے زمانے میں 28 حضرات انبیاء اور رسل تو وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اور احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو مکی آیات جو ہیں ان کو فوکس کیا گیا تھا مشرکین مکہ کی کھوپڑی کے مطابق۔ تو وہ جن حضرات کے نام کو جانتے تھے یا جن علاقوں میں جاتے تھے، اپنا یمن کی طرف، ملک شام کی طرف، تو وہاں کے جو حضرات تھے عقائد والے، مسیحیت تھی، یہودیت تھی، فلاں فلاں، وہ جن حضرات انبیاء اور رسل کا تذکرہ کرتے تھے، قرآن حکیم نے بھی اسی اہل مکہ کے معلومات اور کھوپڑی کے مطابق وہی 28 انبیاء اور رسل کا ذکر کیا۔ اچھا۔ پھر آپ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے نا، تو پھر آپ نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی کہ 1,24,000، اور بعض روایات میں 2,24,000 بھی ہے۔ اچھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ جی۔ اب بر صغیر کی طرف آ جاتے ہیں تو بہت سارے حضرات اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت مہاتما جو بدھ تھے یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا۔ اور اسی طرح یہ ہندو مت کا جو 3 کتابیں ہیں وید، ان کے حوالے سے جو ان کے 1-2 نام گنے جاتے ہیں بڑے محترم، تو حضرات علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بارے کے اندر بڑی زبردست جو ریسرچ ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ پروفیسر، ان کا وہ خطبات بہاولپور، جی بالکل، میں سننے والوں کو بھی کہوں گا اگر ملے تو ضرور پڑھیں۔ 5 دن کے لیے حضرت تشریف لائے تھے بہاولپور یونیورسٹی میں، تو اس کا مجموعہ ان لوگوں نے جمع کیا تو اس کا نام رکھا خطبات۔ حضرت کی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ وید جو ہے یہ الہامی کتاب ہے، اور دلیل بڑی مزیدار ہے۔ اچھا۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ کتاب الہامی ہے جو ایک کے بارے میں بتائے کہ ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک۔ یہ اوپر والا، آسمان والا، گاڈ، رب، اللہ، خدا، جو ایک کے بارے میں بتائے، سمجھو یہ الہامی کتاب ہے۔ اور آگے ربیع الاول شریف کی مناسبت سے آپ کے دل کو خوش کرتے ہوئے پروگرام سمیٹ رہا ہوں، فرمایا جو آنے والے کی بشارت اور خوشخبری دے، سمجھو یہ الہامی کتاب ہے۔ اچھا۔ اور اس وید کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے خود بتایا کہ 17 ان کی آیات ایسی ہیں وید کی جس میں ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا، اور جس نام سے کہا گیا تو اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا نام مصطفیٰ بنتا ہے۔ مصطفیٰ بنتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جو آپ کے سوالات تھے، نبی خبر دینے والا، رسول پیغامبر پیغام دینے والا، جی بالکل، اولو العزم من الرسل 5 اور 5 متعین، حضرات رسل 313 سارے متعین، حضرات انبیاء کے بارے میں چونکہ 2 طرح کی روایات ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ یہ اولو اب العزم، نبی جی بات سوری آپ کی، اولو العزم کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہاں، اولو العزم چونکہ قرآن میں آیا ہے، عزم کا معنی ہے کہ وہ عظمت والی اور جرت والی، کہتے ہیں نا یہ عظیمت ہے اور یہ رخصت ہے۔ جی بالکل، یعنی اب دیکھیں نا، اس کا بہترین ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، ابراہیم کے لیے آگ ڈالی گئی لیکن محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا، سمندر محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہوئے، محفوظ رہے۔ حضور کے اوپر جناب غار ثور اور ہجرت کی برکت سے آپ محفوظ رہے۔ تو اولو العزم من الرسل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیات جنہیں اللہ رب العالمین یہ عظمت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آگ آ جائے، پانی آ جائے، دشمن آ جائے، بادشاہت کا فیصلہ آ جائے، جس طرح کے معاملات ہو جائیں،
جو محفوظ رہے اللہ کے حکم سے اسے اولو العزم من الرسل کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، آپ بھی محفوظ رہے تو کشتی کی برکت سے۔ اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، جی، نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی۔ رسول وہ عظیم ذات ہے جسے اللہ نئی شریعت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کتاب جیسی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ذوق والا جملہ بیان کر کے، تورات شریف ہو، انجیل مقدس ہو، زبور ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اب واجد میں آتے ہیں کہ قرآن حکیم جو اللہ نے اپنے محبوب کو، حضور کو عطا کیا آپ کے لیے، میرے لیے، وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ بھی ہے۔ اب مفتی کبھی جب پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سمجھو اللہ رب العالمین نے بھی اپنی شان کے مطابق اسی طرح الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے جیسے آج میں اور حفاظ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ خصائص میں آئے گا انشاءاللہ کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے حضور کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جناب مفتی عبدالقوی صاحب نے اور اتنی تفصیل سے بتایا ہے۔ رسول، پیغمبر، انبیاء معنی کیا ہیں، تعداد کیا ہیں، اور اولو العزم کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کون کون سے رسول جو ہیں اس میں شامل ہیں، یقیناً اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی کسی بیان میں۔ تو یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور امید کرتے ہیں اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے عوام کو، عوام الناس کو، دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ ہمارے جو اسلام کے اہم معلومات ہیں یہ اسی طرح دیتے رہیں گے۔ وقت بہت کم ہے، ان کی باتیں اور بلکہ قیمتی باتیں موتیوں کی طرح جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، دین اسلام کے حوالے سے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اور دیگر ٹاپک پہ بھی اسلام کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہمیں آج اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ آباد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔